بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو غیوب یعنی علوم غیب عطا فرمایا، اور یہ قرآن مقدس میں بہت مقامات پر اس کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے۔ ہاں، کچھ آیتیں ہیں جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس تعلق سے ایک آیت کو میں نے پچھلے سبق میں بیان کر دیا تھا۔ اب ایک دوسری آیت، قُل لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرمائے، محبوب آپ فرما دے کہ تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو اس آیت کا معنی یہی ہے کہ ذاتی اعتبار سے خود سے علم غیب کسی کو نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے۔ ایک آیت، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو غیب کی بات بتانے میں بخیل کب نہیں ہوگے؟ جب غیب جانتے ہوگے تب نا۔ مال کسی کے پاس ہو اور وہ خرچ کرے تو کہا یہ بخیل نہیں ہے، یہ خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا ہے۔ اور غیب کا علم جانتے ہی نہ تو یہ الفاظ نہ کہے جاتے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، بالکل واضح لفظ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں۔ نبعٌ، یہ بولتے ہیں غیب کو، اور اسی کی بہوچن جمع انبا۔ ذالک مانے وہ، من انباء الغیب یعنی غیب کی باتیں آپ کو بتاتے، لیکن کیسے؟ پوشیدہ طور پر، دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے اس کا بہت اچھی طور پر اس مفہوم کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے روز آخر تک یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا اپنے ٹھکانوں پر، اور جہنمی جہنم میں، تو روز ازل سے روز آخر یعنی جب سے انسان کا وجود ہوا اس وقت سے لے کر سارے لوگ جنتوں میں، جو لوگ جنتی ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی اس کا بھی علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے بروز حشر تمام انبیاء جب اپنی امتوں کے خلاف گواہی دے گے، اس کے بعد آخر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں گواہی دے گے کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو میں واضح کرتا ہوں۔ روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا، آیا یعنی پہلے جو کچھ، جیسے 1400 سال میں ہم ہے، تو پہلے کا جو کچھ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے یعنی احادیث سے ہمیں اس کا نالج ہوگا۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہزاروں تاریکیوں میں جو ذرہ یا باریک دانہ پڑا ہے حضور کا علم اس کو بھی محیط ہے، اس کو بھی گھیرے ہوئے، یعنی بہت زیادہ تاریکیاں، اور اس تاریکیوں میں ایک دانہ اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہے جیسے اپنی ہتھیلی کو۔
جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہتھیلی کو، آقا پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں اور زمین میں، یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو کچھ مذکور ہے، بیان ہوا، ان کے علم کے سمندروں میں ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ یعنی علم نبی کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنا بڑا جانکار آج تک پیدا ہوا ہے کہ وہ نبی کے علم کا احاطہ کر سکے۔ اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں، اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو، جیسے ہم اپنے ساتھی کو پہچانتے ہیں، آقا ہر ایک امتی کو اس سے زیادہ پہچانتے جیسے انسان اپنے ساتھی کو پہچانتے، کیونکہ دوست کو تو اچھی طرح انسان جانتا ہے، تب بھی آقا فرماتے اس سے زیادہ۔ یہ عقیدہ ہمارا۔ اور فقط پہچانتے نہیں، صرف پہچانتے ہی نہیں، بلکہ ان کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کو آقا دیکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ملاحظہ فرما رہے، اور دلوں میں جو خطرہ گزرتا ہے اس سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہے۔ اور پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور جملہ علوم اولین و آخرین مل کر علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرے سے قطرہ کو کروڑوں سمندروں سے ہو، یعنی کروڑوں سمندر ہو، اور کروڑوں سمندر سے ایک قطرہ کی کوئی نسبت ہے سمندر سے؟ کروڑوں سمندر اور ایک قطرہ، کوئی حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں اس کی؟ تو بس ایسی حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کی ہے، تو برابری ہے یہاں۔ وہ علم ذاتی اور اس کے علم کی انتہا نہیں، اور اللہ کی ذات کی طرف نسبت کر تو نبی کا علم مختصر ہے، برابر بعض علم ہے یہ اللہ کی طرف، لیکن انسان کے پاس اتنا نالج ہے ہی نہیں کہ اللہ نے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے، کتابیں ختم ہو جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارکہ کا صحیح ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جو سرکار امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو باتیں تحریر فرمائی ہے، آپ کا دل روشن ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، یعنی مشرق سے مغرب، پورب سے پچھم، عرش تا فرش، یعنی آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عرشی مخلوق جو کچھ کر رہی ہے، اور زمینوں میں سب کو آقا نے دیکھا، ملکوت السماواتی والارض، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، کتنے بادشاہ ہو گے، کیا کچھ کرے گے، کیا کرنے والے ہیں، سب کو آقا نے مشاہدہ فرمایا، کیا دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح سب کو آقا نے پہلے سے دیکھ لیا ہے، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان وما یکن انہیں بتایا۔ اور ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ نزلنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیہ کا آپ پر، کیا کتاب، کتاب سے مراد قرآن، بولے قرآن مقدس، اور ہم نے آپ پہ اتاری کتاب، وہ کتاب تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان، تمام چیزوں کا بیان قرآن مقدس میں ہے۔ تو قرآن کی شرح کیا ہے؟ حدیث مبارکہ، اور حدیث کی شرح تمام علوم، دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ نبی کی حدیث کا فیض ہے، اور نبی کی حدیث یہ قرآن کی شرح ہے۔ تو قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان، وَهُدًى وَبُشْرَى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو جس پہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ان پر کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اور آج کتاب پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیا انہوں نے کہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔
اور یہ قرآن وہ بات نہیں جو بنا لی جائے، یعنی ایسی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ یہ کافروں کا کہنا تھا، قرآن ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بات بنا لی جائے، قرآن وہ بات نہیں جو بنا لی جائے، بلکہ یہ تو اگلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ صرف قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے، پچھلی امتوں نے کیا کیا اس کا بھی تفصیلی بیان قرآن میں موجود ہے، بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور ہر شے کا صاف جدا جدا بیان، بالکل واضح بیان، کلیئر بیان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی، یعنی کسی چیز کو ہم نے باقی رکھا ہی نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کہ میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا تو بھی میں قرآن میں تلاش کروں گا۔ تو نبی کے علم کی شان اور ان کی عظمت ہم کیسے بیان کریں؟ میں ایک قول ذکر کروں گا سرکار مولا کائنات کا اور سرکار غوث پاک کا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو علج فرماتے جب فرقان مجید میں یعنی قرآن مقدس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے مانے چیز، ہر شے کا بیان ہے، اور بیان بھی کیسا؟ روشن، بیان بھی کیسا؟ اور روشن، اور روشن بھی کس درجے کا؟ مفصل۔ اس ایمان مفصل نہیں کہتے، ایمان کا تفصیلی بیان، اجمالی نہیں، ٹک میں نہیں، بالکل واضح اور تفصیلی علم۔ اور اہل سنت کے مذہب میں شے یعنی چیز ہر موجود کو کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ چیز کس کو بولتے ہیں؟ جو موجود ہے اسی کو چیز بولتے ہیں۔ تو اہل سنت کے مذہب میں ہر شے موجود کو کہتے ہیں۔ تو عرش تا فرش، تمام کائنات، جملہ موجودات اس بیان کے اندر شامل ہے، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں موجود ہیں اسی کو شے کہتے ہیں، اور ہر شے کا بیان اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا۔ اور قرآن کس پہ اتارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو من جملہ موجودات کتابت لوح محفوظ بھی شامل، موجودات میں جو کچھ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے وہ لکھا ہوا بھی نبی اکرم جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو بالضرورت یہ بیانات محیطہ اس کے مکتوبات کو بالتفصیل شامل، تمام کے حالات، سب چیز کو، یہاں تک کہ کون نبی اکرم پر ایمان لائے گا وہ بھی آقا جان رہے ہیں، اور کون نبی کا انکار کرے کے بعد میں اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ صغیر کس کو بولتے ہیں؟ چھوٹے انسان کو بولتے ہیں، چھوٹی چیز کو، اور کبیر بڑی چیز کو۔ تو چھوٹی چیز بالکل معمولی، اس کو بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور ہر بڑی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ایک آیت کریمہ اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر نہ خشک یعنی سوکھا پتا یا گیلی چیز، کوئی بھی، مگر یہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو سب کچھ تو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے ذریعے ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود ایک بات اور آپ دیکھ لیجئے، حدیث طیبہ کے اندر کتنی واضح مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بارگاہوں میں اس بات کو بیان کیا، یعنی ایک مقام پر جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم تو کچھ باتیں یعنی ظاہری اعتبار سے ایمان رکھتے تھے اور دل میں کفر چھپاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی اس بات کا دعویٰ کرتے کہ غیب جانتے، نبی تو ہمیں اب تک نہیں پہچان پائے، معاذ اللہ۔ آئی بات؟ تو اب یہ صحابہ یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جھلے رہے، اب وقت نہیں ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا کر دے گا، اور پھر آقا نے ایک ایک کا نام لے کے مسجد نبی سے الگ کیا، کہا تو نکل، یہ منافق تو نکل، ایک حدیث ہے تفصیل کا بیان کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی پیدائش سے پہلے، میری یعنی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، کس کی؟ مٹی کی شکل میں تھی،
اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی تھی. کیا صورتیں، کون سا انسان کیسی شکل کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. اور یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے معاذ اللہ. اب یہ منافقی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان میں کون ان پہ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے نہیں. آئی بات سونے، ان بدماشوں نے یہ بات کہی تھی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان کرتے، یعنی لان تان کرتے، اعتراض کرتے ہیں. آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں. جس کو جو پوچھنا اسی جگہ پوچھے، ابھی سے لے کر قیامت تک، یعنی انسان جب جنت میں پہنچ جائے گا وہاں تک سارے معاملات میں تمہیں اسی جگہ بتاتا ہوں. پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیا نہیں معلوم ہے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آقا نے فرمایا حذیفہ ہے. اور ایک کھڑے ہوئے اور تو آقا نے فرمایا سالم مولا شیبہ، یعنی تمہارے باپ سالم ہے. تو اس کے بعد صحابہ کرام متفکر ہو گئے اور سرکار فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی اکرم ہونے پر ہم راضی ہیں. ہم آپ سے ان ساری چیزوں کی التجا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے نہیں کہی، یہ ان بدماشوں نے کہی ہے، آپ کی وجہ سے، یعنی ان کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض نہ ہو. تو پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. میں 2-3 حدیثیں پیش کر دوں. ایک بات درود شریف ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، یعنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اسی وقت ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا. تو یہ علم غیب نہیں ہے، سب کچھ پہچان لیا، سب کچھ آقا نے جان لیا. دوسری حدیث سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے سامنے دنیا اٹھا لی ہے اور اللہ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھا دیا، تو میں نے اس میں اور دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، یعنی اللہ نے روشن فرمائی، اور اس روشنی کی بدولت میں نے ساری کائنات کو اور کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو میں نے دیکھ لیا. جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کے لیے اللہ نے روشن فرمائی تھی. اور حضرت حذیفہ بن اسید روایت کرتے، کتنی پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، یعنی جو رات کل گزری اس رات میری امت میرے سامنے اس حجرے کے سامنے میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسے تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے. اب اتنی ساری چیزیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ خبیثوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس کا صرف آپ کے ذہن میں علم میں رہے. چونکہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلا وجہ امام اہل سنت نے ہم کو کافر کہا. برابر تم نے کفر کیا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی اور گستاخی کی، یہ اصل وجہ ہے. قرآن کی آیتوں سے اور ایسی حدیثیں نقل فرمائی ہے
جو علم میں نہیں. میں نے 3 رسالے آج پڑھے، کچھ مختصر رہ گئے ہوگے لیکن تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کا ایک ذرہ جب امام اہل سنت کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائے گے. ایسے ایسے حوالے نقل فرمائے. خیر، تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ان وہابیوں کو گوارا نہیں ہوئی. وہ تو چونکہ گستاخ ہے تو انہوں نے کیا کہا، حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. وہ اور تو اور اپنے خاتمے کا حال نہیں جانتے، معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ اور تو اور اپنے معاذ اللہ کے نبی اپنے خاتمے کا حال نہیں جانتے. ساتھ میں یہ کہہ دیا خدا کے بتائے سے اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی شرک ہے، یعنی مان لیا جائے کہ نبی کو بعض باتوں کا علم ہے تب بھی شرک ہے. اس پر کہہ یعنی ظلم یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ مانے اور ابلیس لعین کے لیے تمام زمین کا علم محیط مانتے. ابلیس کو ہے، شیطان کو ہے، چونکہ شیطان کے ساتھ ہی ہے. اس پر عذر کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت اور فخر عالم کی وسعت علم کون سی نص قطعی ہے. یعنی کہا کہ شیطان کا علم تو قرآن کی نص قطعی سے ہے اور نبی کے لیے قرآن کی کوئی نص نہیں ہے. اتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، کتنی آیتیں بیان کی، کم سے کم 6-7 تو بیان کی. ان آیتوں کے اندر صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور ستم اس پر بالا ستم یہ کہ جو کچھ ابلیس کے لیے خود ثابت مانا، نبی اکرم خود تو نہ مانا لیکن جو مانے اس کو جلدی سے کیا کہتے ہیں، مشرک لوگ ہیں، اتنے جلدی کرتے ہیں. خاص صفت ابلیس کے لیے تو ثابت اور وہ خدا کا شریک، مگر نبی کے لیے مانے تو مشرک. اور آگے فرماتے اور آگے بڑھنے والے نے صاف یہ کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے، ایسا ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے، معاذ اللہ ہر جانور کو ہوتا ہے. آگے فرماتے اب یہ کہاں بھاگے گے، اب یہ کہاں بھاگے گے. اب مفر وہی ہے کہ ابلیس، پاگل اور چوپائے سب تو علم غیب رکھتے ہیں. ان کے نزدیک پاگل علم غیب رکھتا ہے، چوپایا علم غیب رکھتا ہے، ابلیس رکھتا ہے، اور نبی کو جو مانے وہ مشرک. آخر میں کتنی پیاری بات امام اہل سنت فرما گئے. یہ کہنا تو آسان تھا، کیا کہتا اعلی حضرت، یہ کہنا تو آسان تھا کہ امام احمد رضا رسول کے علم غیب کا قائل ہو گیا اور یہ عقیدہ کفر ہے. یہ کہنا تو آسان تھا کہ احمد رضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہو گیا اور یہ عقیدہ کفر کا ہے، مگر یہ نہ دیکھا کہ احمد رضا کی جان کن کن پاک دامنوں سے وابستہ ہے. احمد رضا کی جان کن کن پاک دامنوں سے وابستہ ہے. احمد رضا کا سلسلہ اعتقاد علماء، اولیاء اور ائمہ صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین تک مسلسل ملا ہوا ہے. اللہ ایسے پاکیزہ عقیدے پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور ہمیں دین کی صحیح معلومات اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاکیزہ تعلیمات کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 منٹ زیادہ ہو گئے، آگے بات سمجھ میں آپ کو مشکل تو نہیں، لیکن یعنی اصل چیز یہی ہے کہ جو عقیدہ قرآن و حدیث سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو غیوب یعنی علوم غیب عطا فرمایا، اور یہ قرآن مقدس میں بہت مقامات پر اس کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے. ہاں کچھ آیتیں ہیں جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے